أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 24 اور 25۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ گزشتہ آیات کی طرح آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی پیروی کو اہل ایمان کی، انسانوں کی، معاشروں کی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں حیات جاودہ مل جائے گی، دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، پرسکون زندگی، وہی اصل زندگی ہے جس زندگی میں پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، الجھنیں ہوں، مصیبتیں ہوں، انسان طرح طرح کے مسائل میں گرا رہے، وہ زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے؟ وہ تو لا یموت فیہا ولا یحیا والا حساب ہے کہ ایسی زندگی کے جس میں نہ انسان زندہ ہو نہ مردہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، آپ کا دین جو آسمان سے اترا ہے، اگر اس دین کو فالو نہیں کرو گے، آپ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو گویا کہ پھر تمہاری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آخرت کی خوبصورت زندگی، جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر چیز میں ہی کرنی ضروری ہے، اور بطور خاص یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے آپ کی اطاعت و فرما برداری کا جو حکم دیا جا رہا ہے اور پھر اس کو زندگی قرار دیا جا رہا ہے، یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے مراد بطور خاص جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، آؤ ایمان والو، آؤ انفروا فی سبیل اللہ، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو، باری ہو، مصروف ہو، بیزی ہو، فارغ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسے بھی ہو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں
جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلائیں، قربانیوں کے لیے، شہادتوں کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے تمہیں بلائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر فوراً لبیک کہہ دیا کرو۔ اس بات کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے، اور پھر اس میں تم نے دیر بھی نہیں لگانی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ وقت لے، سوچنے کی کچھ مہلت لے، سمجھ لوں، سوچ لوں، اچھا دیکھتا ہوں، اچھا ذرا مشورہ کر لوں، اچھا میں ذرا کیلکولیشن کر لوں اپنی مصروفیات کی، اپنے کاروبار بزنس کو ذرا ارینج کر لوں۔ ایسا نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں ایسی کسی بھی چیز کا حکم دیں جس میں تمہارے لیے زندگی کا پیغام ہے، تو فوراً سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اے مصور، کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے آواز دی، ابو سعید بات سنو۔ کہتے ہیں کہ میں نماز جلدی سے مکمل کر کے دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، حکم کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل بات بتانی تھی وہ تو بعد میں بتائی، جس کے لیے آپ بلا رہے تھے وہ بات تو آپ نے بعد میں بتائی، وہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بتانی تھی۔ پہلے یہ تربیت فرمائی کہ اے ابو سعید، پہلے یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہیں جب بلایا تو تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ تم نے کیا قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھ سن رکھی؟ یہی آیت جو آیت زیر تفسیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں دعوت دیں۔ اذا یہاں فجائیہ ہے، اچانک، فوراً، جب بھی تمہیں وہ بلائیں فوراً لبیک کہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اتنی تاخیر کرنے کی بھی اجازت نہیں، اتنی مہلت لینے کی بھی اجازت نہیں کہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کو مکمل ہی کر لے۔ تو پھر بیوی سے مشورہ کرنے کی اجازت کہاں ہو؟ پھر کاروبار، فیکٹری اور اپنے دنیا کے معاملات کے متعلق سوچ بچار کر کے، کیلکولیشن جمع تفریق کر کے، کنبے قبیلے سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، سب سے پوچھنے کے بعد فیصلہ کرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہننا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں ابھی سوچ میں پڑا ہوا، میں ابھی مشورہ کروں گا، دیکھوں گا، سوچوں گا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نعوذ باللہ کیا ہوں۔ ہمارے لاش اور میں یہی بات ہوتی ہے نا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں۔ ہمارے ذہن کے اندر ایک خوف ہے سائیڈ ایفیکٹس کا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھلا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک شیطانی وسوسہ اور خیال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیر نہ کرو، دیر نہ کرو، فوراً سر تسلیم خم کر دو۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی خیالی باتیں ہیں اور شاید ایسا کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا اور ادھر وہ فوراً اپنا سر، تن، من، دن ہر چیز جھکا دیتے تھے۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ جس طرح ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنایا صحیح بخاری کے حوالے سے، اسی طرح کا ایک واقعہ سنن ترمذی کے اندر بھی، جامع ترمذی میں ایک واقعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی آتا۔ وہ بھی ایسے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور انہوں نے بھی جو جتنا علم تھا اس کے مطابق انہوں نے سوچا کہ شاید نماز مکمل کرنے کے بعد بات سننی چاہیے۔ آپ نے یہی آیت سنائی قرآن مجید، تو انہوں نے فوری طور پہ ایکسکیوز کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ آپ مجھے آواز دے کے دیکھیے گا تو پھر فوراً میں آپ کی پکار پہ لبیک کہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز دیں تو چاہے فرض نماز ہو چاہے نفلی نماز ہو، نماز چھوڑ کے بات سننے کا حکم۔ ہاں، والدین اگر آواز دیں اور آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو تو مکمل کر کے فوراً بات سنیں، اور اگر سنت نوافل ادا کر رہے ہیں تو ان کو درمیان میں چھوڑ کر ان کی بات سنیں۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر کے اندر اس بات سے بھی ڈرایا ہے کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، ایک تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے نا، کیونکہ جہاد میں زندگی ہے، اطاعت میں زندگی ہے۔ جہاد میں کیسے زندگی ہے؟ اگر جہاد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ غلامیوں میں پھنسا دے گا، اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دے گا۔ جیسے بنی اسرائیل دیکھیں، جہاد سے انکار کیا نا، 40 سال تک سرگرداں حیران و پریشان پھرتے رہے، وادیوں میں دھکے کھاتے رہے، اور فرعون کی غلامی میں کتنی دیر رہے۔ اور اسی طرح آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے، کوئی زندگی تو نہیں، کوئی عزت کی زندگی تو نہیں ہے مسلمانوں میں، اور سبب یہی جہاد کو چھوڑ دینا، دنیا میں پڑ جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سود چھوڑ دو، اس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری معیشت کی زندگی اسی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تم جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں فوری طور پہ لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ، اس میں تمہاری زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ دین اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ عدالتوں کے اندر شریعت کا نظام نافذ کر دو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قصاص کو کیا کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو، یہ جو قصاص کا قانون ہے نا کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس کو جواب میں ضرور قتل کرو، یہ تمہارے لیے زندگی کا پیغام ہے، یہ نوید حیات ہے۔ اس لیے کہ اگر قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرو گے تو دیہاتوں کے دیہات پھر خالی ہو جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھ لیا نا، جب عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا، تو پھر کتنے قتل ہوتے ہیں؟ وہ ان کے 4 کرتے ہیں، وہ ان کے 6 کرتے ہیں، وہ ان کے 8 کرتے ہیں۔ بظاہر آدمی کو ایسا لگ رہا ہے کہ قاتل کو قتل کرنے میں کیا زندگی ہوگی، بھائی ایک کو قتل کریں گے باقی ساری قوم، سارے قبیلے، سارے دیہات بچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر جہاد کریں گے، بظاہر تو چند شہادتیں نظر آ رہی ہیں، قربانیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس جہاد کے نتیجے میں تو 2 4 5 10 50 لوگ، 100 لوگ، 1000 لوگ بھی اللہ کی راہ میں قبول ہو جائیں گے، اور ان کو بھی اللہ پاک شہادت سے سرفراز کر دے گا، شہادت کے عظیم و شان مرتبے پہ فائز کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک جو باقی بچ جانے والے لوگ ہیں نا، کم از کم ان کی زندگی تو سکھی ہو جائے گی نا، وہ تو صحیح آزادانہ زندگی گزاریں گے، وہ تو سینہ چوڑا کر کے کافروں کے سامنے دنیا میں
جی سکیں گے نا تو بھلا غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ وہ کوئی زندگی نہیں. اس لیے جہاد میں بھی زندگی ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر. اور اگر سود کا دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت اسی سے بچے گی، لیکن مسلسل اللہ سے جنگ کیے ہوئے کیسے معیشت کو سہارا مل سکتا؟ سب ناکام ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا اس کو مانو، اس میں تمہاری زندگی ہے. یہ بات سمجھنے والی. اور آگے فرمایا کہ یاد رکھنا اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں نہ کرو گے، ادھر سے سنی اور کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح، منافقوں کی طرح جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں پڑھا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن سنتے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے عمل کرنے کی نیت سے سنا نہیں ہوتا. تو اگر اللہ نہ کرے ہم بھی ایسے ہی سنے گا نا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اور ہم عمل کرنے والی سوچ نہیں رکھیں گے کہ فرمان آئے میں عمل کر کے دکھاؤں، یہ سوچ نہیں نہ ہوگی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بطور سزا ایک وقت آتا ہے کہ پھر میں بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، رکاوٹ بن جاتا ہوں. پھر وہ اگر چاہے گا بھی نا کہ میرا دل دین کی طرف آ جائے، اطاعت کی طرف آ جائے، کوئی نہیں آتا ہوتا. یہ ایک سزا ہوتی ہے. پھر مسلسل نافرمانیاں کر کے اللہ کے رسول کی بات کو مسلسل ٹکرا کے ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ پاک بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. مطلب کیا کہ پھر اس دل سے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ اکبر. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ توفیق چھن جائے گی، اللہ کے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا یہ مطلب، کیونکہ دل انسان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں انسانوں کے دل، اور سب انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے ایک ہی دل ہے، جیسے چاہتا ہے ان کو گھماتا پھراتا. اور پھر آپ نے یہ دعا بھی پڑھی، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اور ایک دعا یہ بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت فرما برداری اور اپنے دین پر قائم رکھنا، دین کی طرف پھیر دے اور دین پر قائم رکھنا. اور پھر یاد رکھو مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں ایک وقت آتا ہے انسان گر جاتا ہے ایسے فتنوں میں، آزمائشوں میں، کہ وہ فتنہ صرف ایک بندے پر نہیں پھراتا، پوری قوم ہی اس طرح عادی ہو جائے نا نافرمانی کی، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسے فتنے، ایسی آزمائشیں، ایسے عذاب آتے ہیں جس میں سارے رگڑے جاتے ہیں. اجتماعی اور عالمگیر قسم کے عذاب آتے ہیں پھر، جیسے آج آ رہے ہیں، نیک لوگ بھی اندر ہی رگڑے جاتے ہیں پھر. اور وہ قیامت والے دن اپنی نیتوں اور عملوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں سب کو رگڑا لگ جاتا ہے. جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پھر دعائیں قبول نہیں کرتا، پھر اللہ پاک ساری قوم پہ عذاب نازل کر دیتا. اسی طرح جہاد کو چھوڑنے کے متعلق حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، بیلوں کی دموں کو تھام لو گے اور جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ پاک تمہارے اوپر پھر ایسا عذاب مسلط کرے گا، تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، اور اس ذلت و خواری کو اتنی دیر تک دور نہیں کرے گا حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹ آتے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، قبول کرو، کیونکہ اس میں 2 زائد حروف ہیں سین اور تا، اس لیے بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا کہ خوشی سے قبول کرو، کیونکہ اس میں طلب کا معنی تو ہے کوئی نہیں، اس لیے ان زائد حروف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ خوشی سے قبول کرو، فراخ دلی سے قبول کرو، فوراً قبول کرو. للہ، اللہ کی دعوت قبول کرو، استجیبوا دعوت قبول کرو، للہ اللہ کی، وللرسول اور رسول کی، اذا جب دعا وہ دعوت دے، جب وہ دعوت دے
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم تمہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، اس لیے یہاں صرف واحد کا صیغہ استعمال کر دیا، اذا دعاکم، جب اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے، لمزرلی، اس چیز کی طرف، ما، جس میں یا جو، یحیی، زندگی بخشتی ہے، اس چیز کی طرف جو زندگی بخشتی ہے، کم تمہیں، تو فوراً دعوت پہ لبیک کہہ دیا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، اس حقیقت کو ذہن میں رکھو کہ بے شک اللہ یحول، حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ۔ اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، موت آتی ہے تو سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور حقیقت یہ ہے، یہ جو انا کے بعد ہو ہے نا، اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اور بے شک حقیقت یہ ہے، بات یوں ہے کہ الیہ، اسی کی طرف تحشرون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا، واتقوا، اور ڈر جاؤ، بچ جاؤ، فتنۃ، اس عظیم فتنے سے، اس بڑے فتنے سے، بڑے عذاب سے، بڑی گرفت سے، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گی، لا تصیبن، جو لازمن نہیں پہنچے گی، لا تصیبن کے آخر میں نون مشدد، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں جو لازمن نہیں پہنچے گی، الذین ظلموا، لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، لازمی طور پہ صرف گناہ گاروں کو نہیں پہنچے گی، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، اور اس بڑے فتنے سے، بڑی گرفت سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ سب کو پہنچے گی، پھر اجتماعی عذاب آئے گا۔ وَاعْلَمُوا، اس لیے دعوت تبلیغ کا کام بھی کیا کرو، کیونکہ دوسروں کو نہیں روکو گے تو تم بھی گرفت میں آ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کشتی کی منزلوں کی مثال سنائی نا، کہ ایک نیچے والی منزل میں ہے، ایک اوپر والی میں۔ وہ نیچے والے اگر سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر والے آ کے ان کو روک لیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں، اور اگر نہیں روکیں گے، نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے، ان کو بھی غرق ہونے دیں گے، اپنے آپ کو بھی غرق کر لیں۔ اس لیے خود بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی اس اطاعت پہ لگانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اجتماعی عذاب کے اندر سب لوگ رگڑے جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی گرفت سے، آزمائش سے، اور دلوں پہ مہریں لگ جانے کے عذاب سے بچائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔